حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب سید الایام جمعۃ المبارک کے دن شہروں میں سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، آج میں اولیاء و صالحین کی نسبت اور صحبت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو کہ خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا اس ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو عرس ہوتا ہے۔ آپ کے حوالے سے میں نے کئی مرتبہ گفتگو کی، آپ کس طرح یتیم ہوئے، کس طرح پھر اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر پھر آپ سمرقند اور بخارا ظاہری علم کے لیے گئے، پھر نیشا پور کے نواح میں قصبہ ہرون میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی اور 20 سال آپ کی صحبت میں رہ کر آپ نے فیض پایا، اور پھر آپ کے مرشد اور شیخ حرم کعبہ میں لے گئے، پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے گئے۔ حرم میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ معین الدین کو لایا ہوں، اس کو قبول فرما، تو غیب سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں لے کے گئے تو وہاں جا کے کہا، اے معین الدین، یہ تاجدار کائنات کی بارگاہ ہے، سراپا ادب بن کر حضور کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرو۔ آپ نے جب سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو جناب کی بارگاہ سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ و سلطان الہند۔ پھر آپ ہندوستان تشریف لائے، کس طرح آپ نے یہاں پر محنت کی، کس طرح آپ نے دین اسلام کو پھیلایا، دین اسلام کی تبلیغ و ترویج آپ نے کی، یہ ساری چیزیں میں نے 12 مرتبہ بیان کی۔ مگر آج خصوصی طور پر ہم اولیاء اللہ کی نسبت اور تعلق کے بارے میں بات کریں گے، اس میں تمام اولیاء کا ذکر ہو جائے گا۔ میں خصوصی خود بندہ عاجز نکار خلائق اولیاء اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور بچپن سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی محبت، نسبت اور تعلق عطا کیا ہے۔ مجھ بندہ ناچیز کو خود سلوک اور تصوف اور روحانیت سے عشق ہے۔ میں خود بہت چیزیں پڑھتا رہتا ہوں اور سمجھتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں، تو یہ ایک میرا روحانی اولیاء کے ساتھ تعلق اور لگاؤ بھی ہے، اور اس کا ہمہ وقت حظ پاتا ہوں، اور باطن میں روحانی طور پر ان کی بارگاہ سے فیض رہنمائی پاتا ہوں، اور آپ کو بھی یہ باتیں اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کے قلب و روح کا تعلق بھی ان محبوبان خدا کے ساتھ جڑ جائے۔ چونکہ بندہ تب ہی اللہ والا بنتا ہے جب اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، میں گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، بہت کچھ میں نے پڑھا، دیکھیں کتنی کتابیں پڑھی ہیں، بہت کچھ پڑھا، تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو ہم سمجھ سکیں۔ آپ دیکھیں صحبت کیا چیز ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابی اس کو کہتے ہیں جس کو آقا علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، بھلے کلمہ پڑھ کے ایمان کی نگاہ کے ساتھ جاگتے ہوئے ایک لمحے کے لیے حضور کو تکا، بھلے ایک نظر ہی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، وہ حضور کا صحابی ہو گیا۔
आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। फरमाया सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, उसके बाद वाला है, उसके बाद वाला है, उसके बाद वाला है। अब सहाबा की शान तो बयान करते हैं, आका अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान को समझने की कोशिश करें। जिस ज़माने को हुजूर से निस्बत हो गई वो ज़माना सब ज़मानों से अफजल हो गया। हाय हाय हाय। जो लोग समझते हैं निस्बत कुछ भी नहीं है, निस्बत से कुछ भी नहीं होता, उनसे पूछो कि हुजूर का ज़माना सब ज़मानों से बेहतर ज़माना क्यों हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझे देखा उस पर दोज़ख की आग हराम हो गई, और फरमाया जिसने मुझे देखने वालों को देख लिया उस पर भी दोज़ख की आग हराम हो गई। तुम समझते हो देखने से होता ही कुछ भी नहीं, मेरे आका तो समझा रहे हैं सब देखने दिखाने से ही होता है। हाय हाय। तो जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, भले एक लहजे के लिए देखा, एक नज़र देखा, वो जनाब के सहाबी हो गए। तो सहाबी कहते हैं जिसको सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मैसर आई। अब आप देखें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिनको आका अलैहिस्सलाम की सोहबत नसीब हुई, या आका अलैहिस्सलाम की सोहबत की कार फरमाई का आप नज़ारा करें और मुज़ाहरा करें कि जिनको आका अलैहिस्सलाम की सोहबत मैसर आई, हुजूर की सोहबत में बैठना नसीब हुआ, उनकी ये शान है कि दुनिया व माफ़ीहा के तमाम उलमा, फ़ुक़हा, औलिया, अब्दाल, औताद, अक़ताब, अग़वास, जितने भी औलिया अल्लाह हैं, तमाम मरातब के औलिया को, उलमा को, आबिदीन को, ज़ाहिदीन को, मुतवक्किलीन को, साबिरीन को, सबको जमा कर लें, ये सारे एक तरफ जमा हो जाएं, और आका अलैहिस्सलाम का अदना से अदना सहाबी एक तरफ हो, ये सारे मिलकर उसकी गर्द राह को नहीं पहुंच सकते। क्यों? कि उसने जागते हुए सर की आंखों से दीदार मुस्तफ़ा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि हुज़ूर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना जो था उसमें अमन व अमान का मसला हो गया, तरह तरह के झगड़े शुरू हो गए, फसाद शुरू हो गए, इख्तिलाफात, जंग व जिदाल शुरू हो गए, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना अमन का ज़माना था। तो उसने सवाल किया कि हुजूर ये समझाएं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं या हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अफजल हैं। तवज्जो करना, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ऐसे अजीम हस्ती हुए, आपको सानी उम्र फ़ारूक कहा जाता है, और तक़वे का ये आलम था कि तक़वा ख़ुद उन पे नाज करता था। हजूर की शरीयत की पैरवी इत्तिबा का ये आलम था कि शरीयत मुस्तफ़ा ख़ुद उन पर नाज करती थी। ज़ुहद, वरा, तक़वा, इबादत, हर चीज़ उन पर नाज करती थी। और अदल और इंसाफ का ऐसा ज़माना था कि मैंने पढ़ा आपकी सीरत में कि आपके ज़माने में एक ही घाट पर शेर और बकरी इकट्ठा पानी पीते थे। तो उसने ये सारी चीज़ों को ज़हन में रख के कहा, जी बताएं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ज़माना अच्छा है या हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना अच्छा है। तो ये हरगिज़ ना भूलें कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सारी शानों के बावजूद सहाबी रसूल नहीं हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के सहाबी हैं। तो उसने अमन व अमान ये चीज़ों को सामने रख के सवाल किया कि बताएं वो अफजल है या ये अफजल है। तो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये शख्स हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पे सवार होते और हुज़ूर की रफ़ाकत में, हुज़ूर की मायत में जंगों पे जाते, आका अलैहिस्सलाम के साथ साथ अपने घोड़े को दौड़ाते जाते, और उनके घोड़े के टापों से मट्टी उड़ती
اور اڑ کر وہ مٹی ان کے گھوڑے کے ناک کے نتھنوں میں آ جاتی۔ جی سرکار، فرمایا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے گھوڑے کے ناک کے نتھنوں کی مٹی کی یہ شان ہے کہ وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت پائی ہے، وہ حضور کے صحابی ہیں۔ جو لوگ صحبت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، سنیں صحبت کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، اس کو میں نے بہت پڑھا، پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کوئی اسلام کی ایسی جنگ نہیں جس میں وہ اسلام کے خلاف نہ لڑے ہوں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، ماشاءاللہ۔ مکہ فتح ہونے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ساری زندگی ان کی، توجہ کریں۔ اور وحشی، جن کو ہندا نے پیسے دیے، لالچ دیا اور کہا تم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ کو شہید کرو تو میں مالا مال کر دوں گی، تو اس وحشی نے گھات لگا کے پتھر کے پیچھے سے چھپ کر آپ پر وار کیا، تو حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ اور پھر ہندا نے آ کے آپ کا سینہ چیرا، کلیجہ نکال کے چبایا، اور پھر نکل نہ سکی، نکال دیا۔ پھر ناک، ہونٹ، کان کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں ڈال کر رقص کیا۔ رسول السلام کے چچا حضور کے محبوب تھے۔ آقا علیہ السلام کو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آپ دیکھیں اب بھی اولیاء نے، صالحین نے، عرفاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی بندہ آقا علیہ السلام سے بات منوانا چاہے، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ کے مزار پہ جا کے عرض کرے حضور آپ تاجدار کائنات کے محبوب ہیں، آقا کی بارگاہ میں میری شفاعت کر دیں۔ یا یہاں بیٹھ کے آپ کہیں یا رسول اللہ لجپال آقا آپ کو آپ کے محبوب چچا امیر حمزہ کا واسطہ، سمجھیں؟ تو حضور کو ان سے اتنی محبت ہے۔ اب یہ تینوں لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اب تو دیکھو نا، محبت کا یہ عالم ہے کہ ہندا آ گئی، وحشی آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے کوئی جگہ ہے؟ تو حضور کی رحمت کا عالم دیکھ کے فرمایا اگر میں رحمت للعالمین اپنے دامن رحمت میں نہیں لوں گا تو پھر کون لے گا؟ میں نہیں معاف کروں گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ اے وحشی جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، مگر اتنی بات کہتا ہوں، مجھے میرے چچا سے محبت بڑی تھی، میرے سامنے نہ آنا، جب تم سامنے آتے ہو تو میرے زخم تازے ہو جاتے ہیں۔ ہندا کو یہی بات کہیں، مگر اب وہ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، صحابی رسول ہو گئے۔ اب ان کی شان کا یہ عالم ہے، یہ بس خاص بات ہے، آپ سمجھ جائیں اگر تو سارا سبق سمجھ آ جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان کا یہ عالم کہ حضور اکثر یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ اور حضرت خواجہ، پھر صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ فرماتے وہاں میرا ایک عاشق رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، اس کے ہاتھ پہ برس کے نشان ہیں۔ ہاں جی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنا جبہ حضرت عمر فاروق کو، حضرت علی شیر خدا کو دیا اور فرمایا جا کے اویس کرنی کو دینا اور ان کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ حضرت اویس کرنی رضی اللہ کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ تو اتنی شان کے باوجود حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نہیں ہیں، وہ صحابی رسول نہیں ہیں۔ تو علماء نے، محققین نے بیان کیا اتنے عشق رسول کے باوجود، فنا فی الرسول ہونے کے باوجود، آقا علیہ السلام کی عنایات اور محبتوں شفقتوں کے باوجود، فرماتے ہیں ساری دنیا خواجہ اویس کرنی سرکار جیسوں سے بھر جائے تو پھر بھی یہ حضرت ابو سفیان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، حضرت ہندا کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ ماتے ساری باتوں کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے رخ مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ یہ جو حضور کے چہرے کا دیدار نصیب ہوا، جو صحبت مصطفیٰ میسر آئی، اس صحبت نے یہ شان عطا کر دی کہ کل عالم کے اولیاء زاہدین عابدین جمع ہو جائیں، ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا اثر ہے۔ ایک اور چیز بیان کرتے ہیں محققین، ماتے ہیں کہ آپ دیکھیں اولیاء اللہ کے لیے ہم کتنے القابات بولتے ہیں، ابدال بولتے ہیں، اوتاد بولتے ہیں، ہاں جی، نجیب بولتے ہیں، نقیب بولتے ہیں، قطب غوث بولتے ہیں۔ یہ القابات ہیں اولیاء اللہ کے، مراتب ہیں۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہم نے کبھی یہ لقب نہیں بولا، توجہ کرنا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے لیے، سیدنا عثمان غنی کے لیے، شہنشاہ ولایت مولا علی المرتضیٰ سرکار کے لیے، اولیاء اللہ کے یہ جتنے القابات ہیں، جتنے ٹائٹل ہم بولتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ نہیں بولے جاتے۔ سوال ہے کیوں نہیں بولے جاتے؟ ماتے اس لیے نہیں بولے جاتے کہ آقا علیہ السلام کا صحابی ہو جانا اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی لقب ہی نہیں ہے۔ جو حضور علیہ السلام کا صحابی ہو گیا، یہ کتب غوث سارے تو ان کے غلام ہو گئے۔ یہ حضور کی صحبت کا اثر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کو صحبت نصیب ہو گئی وہ صحابی ہو گیا، اور صحابی کی یہ شان ہے کہ کل عالم کے کتب غوث جمع ہو کے بھی اس کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ سب کچھ صحبت سے مل رہا ہے۔ ایک جنگ میں ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا کافروں کی طرف سے، سواری پہ سوار تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپالا، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے جنت دے گا۔ اس نے سواری پہ بیٹھے بیٹھے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ کے اس نے کہا کہ میں اب نیچے اترتا ہوں اور حضور علیہ السلام کی قدم بوسی کرتا ہوں اور حضور سے اور تعلیم لیتا ہوں۔ جب وہ سواری سے اترنے لگا تو ایک پاؤں اس نے رکاب سے نکال لیا تھا، ایک رکاب میں ہی تھا۔ گھوڑا کسی وجہ سے ڈر کے بھاگا، یہ گر گیا، اس کا یہ پاؤں رکاب کے اندر پھنس گیا۔ اب گھوڑا ڈر کے دوڑتا جا رہا تھا، یہ گھسٹتا جا رہا تھا، گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے کبھی آ رہا تھا، کبھی ٹانگوں سے لگ رہا تھا، تو اس طرح سے ہی وہ شہید ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اور دیکھو کتنی سستی جنت لے گیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک طرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں ہیں جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں ہیں کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھا ہے۔ اور ایک طرف وہ صحابی ہے جس نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے دیدار کی اور شہید ہو گیا۔ محققین بیان کرتے ہیں صحابی ہونے کا شرف اتنا بڑا ہے، آقا علیہ السلام کا صحابی ہو جانا یہ اتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنے علم کے باوجود، اتنے عمل کے باوجود، اتنے زہد ورا، اتنے مقامات کے باوجود اس صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، حالانکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا وضو کیسے کرنا ہے، وہ تو ارکان اسلام بھی نہیں جانتا تھا، اسلام کے رکن کتنے ہیں، غسل کرنا بھی نہیں جانتا تھا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، بس کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ مولا کیا نہیں پہنچ سکتے؟ وہ اس لیے کہ ایمان کی نگاہ سے اس نے میرے یار کے مکھڑے کو دیکھ لیا۔ یہ ہے دیکھنے کی عظمت، یہ ہے دیکھنے کی۔ تم سمجھتے ہو دیکھنے سے ہوتا ہی کچھ بھی نہیں۔ آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے، اور عفا فرماتے ہیں 2 راستے ہیں، ایک زہد کا راستہ ہے، ایک عشق کا راستہ ہے۔ زہد کا راستہ بھی حق ہے کہ قرآن بیان فرما رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مجاہدیں کرتے ہیں، مخالفت نفس کرتے ہیں، ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ یہ راستہ حق ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، مگر یہ راستہ بہت طویل ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ زہد کا راستہ، مجاہدے کا راستہ، ماتے شعور بیدار ہونے سے لے کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب تک روح جسم سے نکل نہیں جاتی تب تک یہ سفر جاری رہتا ہے۔ جتنے مرضی آپ بڑے مرتبے پہ چلے جائیں،
ہر وقت ڈر رہتا ہے شیطان لوٹ نہ لے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مشکل راستہ ہے. اور زہد کا راستہ یہ ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک چیز لے لیں. مثلا آپ توبہ آپ نے کر لی، توبہ کرنے کے بعد آپ سلوک اور تصوف کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، توبہ کریں، سچی توبہ کر کے پھر آپ سفر شروع کر دیں. تو فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ زبان کو لے لیں. اب دیکھیں نا ایک بندہ اس میں کتنی بیماریاں ہیں، تو یک لخت تو ساری بیماریاں نہیں ختم ہو سکتی. تو اولیاء فرماتے ایک ایک بیماری لیتے جائیں اور اس کا علاج کرتے جائیں. میرے بندہ ہے، اس کی زبان جو ہے وہ بھی قابو میں نہیں، جھوٹ بولتا ہے، چغلیاں غیبتیں گالی گلوٹ فضول گوئی کرتا ہے، آنکھوں سے بد نظری کرتا ہے، دل میں حسد بغض کینہ رکھتا ہے، حلال نہیں کھاتا ہے، شرمگاہ کی کتنی بیماریاں ہیں. تو ہمارے زہد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی زبان لے لیں اور اللہ سے عہد کریں کہ باری تعالیٰ آج کے بعد اس زبان سے تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اور آپ پھونک پھونک کے قدم رکھیں، ہاں جی، کہ کہیں عہد شکنی نہ ہو جائے. اور فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ سرکار اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے، جب بولنے لگتے تو پتھر بولنے نہیں دیتا تھا، تو پھر سوچ لیتے کہ یہ جو بات کرنے لگا ہوں اللہ کی نافرمانی کی تو نہیں ہے. اگر نافرمانی کی ہوتی تو نہ پتھر نکالتے نہ بولتے، اگر فرما برداری کی ہوتی تو پھر نکال کے بول لیتے. تو یعنی یہ ہے محنت. تو فرماتے مثلا آپ نے آج توبہ کی، 11 تاریخ کو توبہ کر لیا آپ نے، تو فرماتے اب آپ کا سفر شروع ہو گیا. جب سارا دن گزر گیا، رات آیا، مراقبہ کر کے محاسبہ کریں، صبح میں اٹھا تھا یہ کیا، دوبارہ بستر پہ آنے تک سارے دن کی فلم کو ریورس کر کے دیکھیں. تو فرماتے ہیں اگر آپ نے واقعی اپنی زبان سے نہ جھوٹ بولا، نہ چغلی، نہ غیبت، تو آپ کو مبارک ہو، ایک دن کا سفر آپ کا کامیابی سے مکمل ہو گیا. تو کہتے ہیں 11 تاریخ پہ آپ ٹک مار کر دیں. یہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے. مدینہ پاک میں احمد دباغ صاحب ان کے مرید ہیں جو پوری دنیا میں سلسلے کو پڑھاتے، انہوں نے مجھے یہ سکھایا اور پڑھایا. تو فرماتے ہیں جب پھر اگلی تاریخ تو فرماتے ہیں 10 دن 20 دن ہوئے تو آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے چغلی کر دی یا گالی دے دی، فرماتے ہیں پچھلا سارا سفر ضائع ہو گیا. دوبارہ توبہ کریں، دوبارہ پھر نئے سرے سے پھر سفر شروع کر دیں. تو میں نے کہا شیخ کتنے دن تک بچانا؟ انہوں نے کہا 40 دن تک، 30 دن تک. کتنے دن تک؟ میں نے کہا جی اولیاء اللہ تو چلے 40 دن کا چلہ کرتے ہیں روحانی منزلیں طے کرنے کے، آپ 30 دن. انہوں نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، مگر تقوی کے لیے اللہ پاک نے 30 کا عدد بولا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی پا جاؤ. تو فرماتے رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو 30 دن تک اس محنت کو پہنچانا ہے. جب 30 دن ہو جائیں تو فرماتے ہیں آپ کو مبارک ہو، آپ کی زبان پاک ہو گئی. اب آپ آنکھیں لے لیں، مگر زبان سے غافل نہیں ہونا. جو ہی آپ غافل ہوں گے زبان پھر ادھر چل پڑے گی. پھر آنکھوں پہ 40 دن اس طرح محنت کریں، پھر دل لے لیں، کان لے لیں، آنکھیں لے لیں، اس طرح سارے وجود کو پاک کریں. اور فرماتے ہیں پھر آپ مراقبہ محمدی کریں. سمجھیں؟ یعنی آقا علیہ السلام کے روضہ پاک کا تصور کر کے 2 زانو بیٹھ کے مراقبے میں تصور کریں حضور کا روضہ پاک میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور دل سے پڑھیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی. تو فرماتے ہیں اس طرح ترقی ہوتے ہوتے ایک دن پھر آقا علیہ السلام کی قبر پاک پک آپ کو لے جایا جائے گا. پھر آپ حضور علیہ السلام کی قبر انور سے نور نکلتا ہوا دیکھیں گے. جب آپ اس نور کی طرف نظر کریں گے تو آپ کو حضور کے قدمین شریفین نظر آئیں گے. ماتے آپ جلدی سے ایسے نگاہ اٹھائیں گے جیسے جیسے آپ کی نگاہ اوپر اٹھتی جائے گی حضور کا سراپا آپ کی آنکھوں کے سامنے. تو فرماتے ہیں یہ زہد کا راستہ ہے، یہ حق کہ ایک ایک بیماری کا علاج کریں، ایک ایک بیماری کو ختم کرتے جائیں. راستہ حق ہے مگر طویل ہے اور عمر قلیل ہے، عمر کا اعتبار ہی کوئی نہیں، کل ختم ہو جائے. تو فرماتے ہیں پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہیں سے عشق کی چنگاری لے دے. ہائے 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 ہائے. زہد یہ ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ فصل اگاؤں، اس کے اندر درخت ہو گئے ہیں، جھاڑیاں ہو گئی ہیں، بوٹیاں ہو گئی ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں فصل اگاؤں. تو طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ ساری جھاڑیاں صاف کریں، درخت صاف کریں، بوٹیاں وغیرہ صاف کریں، صفائی کر کے پھر اس کے اندر ہل چلائیں، پھر اس کے اندر بیج بوئیں. تو وہ لمبا سفر ہے، بڑا محنت طلب کام ہے.
یہ زہد ہے. اور مات عشق یہ ہے کہ ایک ہی ٹین مٹی کے تیل کا لا اور چھڑک کے آگ لگا دے. ماتے دوستو زہد کا راستہ بھی برحق ہے مگر لمبا ہے، عشق کا راستہ مختصر ہے. ادھر آپ کو عشق کی چنگاری ملی، ادھر آپ کا کام ہو جائے گا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں فرمایا العشق نار یحرق ما سوی المحبوب. مات عشق کی آگ محبوب کے سوا ہر چیز کو دل سے جلا کے راکھ کر دیتی ہے. ماتے یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ عداوت، یہ نخوت، یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ تکبر ختم کرنے کے لیے بڑے مجاہدے کیے، بڑے چلے کیے، بڑی عبادتیں، بڑی ریاضتیں کی، مگر ختم نہ ہوئی. ایک بیماری ختم کی، دوسری نے سر اٹھا لیا، اس کو ختم کیا، تیسری نے سر اٹھا لیا. میں بندے اگر تو چاہتا ہے 1,00,000 دن ان ساری بیماریوں سے پاک ہو جائے تو کہیں سے عشق کی چنگاری لے لے. فرماتے ہیں عشق کی چنگاری یہ کام کرے گی کہ ایک ہی وقت سب کو جلا کے راہ کر دے گی اور تیرے دل کو صاف کر دے گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی، فرمایا میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام میں اپنے بندے کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، یہ رکوع سجود، میں اپنے بندے کے دل کو دیکھتا ہوں اور دل کے اندر دیکھتا ہوں. جس کے دل کو دنیا و ما فیہا کی محبتوں سے خالی پاتا ہوں اس کے دل میں عرش سمیت اتر آتا ہوں. تو دوستو اس لیے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چونکہ یہ سودا پھر عاشقوں سے ملتا ہے. اب دیکھیں نا سوال ہے، عشق کی ایک ہی جس نے کر دیا قصہ تمام. ہر کوئی اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ، کوئی گاڑی پہ، کوئی ریل گاڑی پہ، کوئی جہاز پہ، مگر خدا کی قسم عشق براق ہے. ادھر آپ کو عشق کی دولت نصیب ہوئی، ادھر ایک ہی قدم میں آپ کی منزل طے ہو جائے گی. حضرت سخی سلطان باہو سرکار ایسے نہیں فرماتے مدے غین غوث کو تب اورے اورے رے تے عاشق جان اگے رے. حضور سخی سلطان باہو فرماتے ہیں. اور یہ آپ نے ایسے بات نہیں کی، میں نے آپ کی کتابوں میں پڑھا، آپ کو جب پتہ چلا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ سے پہلے ہوئے ہیں، آپ بعد میں آئے ہیں، مگر بابا جی نے یہ سارے مقام اور مراتب محنت سے، عبادتوں اور ریاضتوں سے پائے ہیں. آپ نے 36 سال محنتیں کی ہیں اور 36 سال کی عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد جا کے اللہ نے آپ کو یہ رتبہ اور یہ مقام نصیب کیا. تو حضرت سخی سلطان باہو جو ہے وہ بچپن سے ہی ولی اللہ ہیں، مادرزاد ولی اللہ ہیں، اور بچپن سے ہی حضور کی کچہری میں جانے والے تھے. اور آپ نے جتنی کتابیں لکھی آپ فرماتے ہیں یہ میں کسی سکول کسی مسجد میں نہیں پڑھا ہوں، یہ سارا علم وہ ہے جو خود تاجدار کائنات نے مجھے پڑھایا ہے. اور حضور نے فرمایا سلطان باہو عاشقوں کی آسانی کے لیے لکھ دے. تو حضرت سخی سلطان باہو چونکہ بچپن سے حضور کی کچہری میں جاتے تھے اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں میں اس طرح میرے ہاتھ لیے، میرے زانوؤں کو اپنے زانوؤں سے جوڑا اور مجھے توجہ دے کے میرا سینہ روشن کر کے فرمایا باہو تو ہمارا بیٹا ہے. میں باہر نکلا، سجدہ کائنات سجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے میرے سر پہ پیار دیکھ کے کہا باہو تو ہمارا بیٹا ہے. ماتے جس کو سجدہ کائنات کی بارگاہ سے شفقت اور نگاہ کرم نصیب ہوتی ہے وہی فقیر ہوتا ہے. ماتے آئیں تمہیں بتائیں بندہ فقیر کیسے بنتا ہے. کہتے ہیں آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں، فقیر بن سکتے ہیں، مجتہد بن سکتے ہیں، مگر فقیر نہیں بن سکتے جب تک سجدہ کائنات کی نگاہ لطف و کرم نصیب نہ ہو. اس کے سر پہ آپ شفقت سے ہاتھ پھیر دیں وہ فقیر ہو جاتا ہے. ماتی باہو تو ہمارے در کا فقیر ہے. تو یہ حضرت سخی سلطان باہو ماتے بچپن سے میں حضور کی کچہری میں جاتا تھا، تو بچپن سے عاشق ہیں اور ولی اللہ ہیں حضرت سخی سلطان باہو. تو یہ بعد میں آئے، حضرت بابا جی پہلے ہوئے. تو بابا جی 36 سال عبادتیں کی، 12 مہینے کا آپ مسلسل پورا سال روزہ رکھتے تھے اور 12 سال کا آپ نے چلہ معکوس کیا ہے. کنویں کے اندر الٹے لٹک جاتے آپ، رات کو عشاء کے بعد لوگ جب چلے جاتے تو آپ نے مؤذن کو کہا ہوا تھا، مسجد کے باہر کنواں تھا، کنویں کے ساتھ پیپل کا درخت تھا، اوپر اس کے شاخ کے ساتھ وہ رسی باندھ دیتا
اور نیچے آپ کے پاؤں کے ساتھ باندھ کے آپ کو پکڑ کے کنویں میں لٹکا دیتا. آپ ساری رات کنویں میں الٹے لٹکے رہتے اور پڑھتے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. اب ماتے 12 سال میں نے یہ چلائے معکوس کیا ہے، تو آپ نے 36 سال عبادتیں ریاضتیں چلے کر کر کے یہ مقام پایا. حضرت سخی سلطان باہو بعد میں آئے. بتانا چاہتا ہوں زہد اور عشق میں فرق کیا ہے. سخی سلطان باہو بعد میں آئے. جب پڑھا کہ فرید الدین نے اتنی محنتیں اتنی ریاضتیں کی تو ٹھنڈی سانس بھر کے کہنے لگا فرید کاش مینوں لب جاویاں، خدا دی قسم ایک توجہ نہ اس وقت لگا دے. یہ حضرت سخی سلطان بہو نے فرمایا. اور احمد غین غوث کتب اورے اورے رے عاشق جان گیرے لکھ نگاہ جی عالم ویکھے کسے نہ کدی چاڑے ہو ایک نگاہ جی عاشق ویکھے لکھ ہزاراں تارے ہو. یہ عشق کا مقام ہے. تو عشق ملتا عاشقوں سے ہے. کسی نے کہا عشق اور آگ دونوں کی ساخت ایک جیسی ہے، بس فرق اتنا ہے آگ خانہ بخانہ لگتی ہے، عشق سینہ بسینہ لگتا ہے. آگ ایک گھر میں لگ جائے ساتھ والے میں بھی لگ جاتی، ساتھ والے ساتھ میں لگتی جاتی ہے. باتیں ایسے ہی عشق کی آگ ایک سینے میں بھڑک اٹھے پھر اس سینے کے سامنے جو آتا جائے اس میں بھی لگتی جاتی ہے لگتی جاتی ہے. اے لوگوں اگر آپ چاہتے ہیں یہ سلوک اور تصوف کا راستہ جلد طے ہو جائے، آنن فانن قربت اللہ ملے، معرفت اللہ ملے، رضائے مولا ملے، تو کسی عاشق سے جڑ جاؤ، کسی مردان حق کے سینے کے سامنے آ جاؤ، اس کے قدموں کو پکڑ لو. بابا فرید الدین گنجشکر خود فرماتے ہیں اٹھ جاگ فریدا ستیا تے میڑا ویکھن جا. اٹھ جاگ فریدا ستیا تے میڑا ویکھن جا، ماتا کوئی بخشیا مل جاوی تے تمہیں بخشیا جا. علامہ اقبال کہتے ہیں بو علی سینہ بہت بڑے فلسفی ہوئے. اس کو بھی پتہ چلا جو عقل اور فلسفے کا امام تھا. اور رومی بہت بڑے عاشق ہوئے، عشق کے شہباز ہوئے. کہتے دونوں کو پتہ چلا محبوب اونٹنی پہ بیٹھ کے تشریف لا رہا ہے، جنگل ہے جنگل میں یار اونٹنی پہ کجاوا ہے اور محبوب اوپر تشریف فرما ہے. اب یہ دونوں دوڑے کہ یار کا جلوہ کر لیں. علامہ کہتے ہیں بو علی اندر غبار ناکہ گم دست رومی پردائے محمل گریب. فرماتے ہیں بو علی جو عقل کا نمائندہ تھا، جو فلسفے کا نمائندہ تھا، وہ محبوب کے قدموں کے اٹھنے والی گرد میں ہی گم ہو کے رہ گیا. مگر رومی جو عشق کا شہباز تھا وہ آگے بڑھا، اس نے پردہ ہٹا کے جلوہ کر دیا. میں اگر یار کا جلوہ کرنا چاہتے ہو عقل و فلسفہ سے نکلو. عقل و فلسفہ والے یار کی سواری کی گرد پاتے ہیں. اگر یار کے مکھڑے کا جلوہ کرنا چاہتے ہو تو عاشق بنو. عشق والے مکھڑے کا جلوہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صاحبان عشق کی نسبت سنگت تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب